السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم. وروى الشيخان عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بہت ہی مکرم اور مفضل اور مبجل، بہت ہی میرے بیٹے کی طرح حضرت مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے علماء کرام، مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، یہاں کے ذمہ داران اور جامعۃ الکوثر کے ذمہ داران، اور اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بولو آمین. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بولو آمین. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. بولو آمین. ماشاءاللہ. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ کچھ ایسی باتیں کریں کہ ان باتوں پر اگر میں آپ عمل کریں، انشاءاللہ آج اس لاجپور کی مسجد میں جمع ہے، کل انشاءاللہ جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا الحمدللہ 7 بچے، 7 بچے قرآن پاک حفظ مکمل. آہا میرے پیارو، یہ تو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. بولو سبحان اللہ. مغفرت کا ذریعہ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے فیضان کا ذریعہ ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو نہیں معلوم یہ بچے ابھی قرآن پاک حفظ ختم کریں گے نا، آخری آیت من الجنت والناس، وہ ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آخری آیت حافظ قرآن پڑھتا نا من الجنت والناس، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے جاؤ جاؤ یہ لاجپور کی زمین پر جاؤ، 7 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، سب کی پیشانی کو چوم کے واپس آ جاؤ. تو آج کی رات تو ہمارے لیے ویسے بھی جمعہ کی رات ہے، پھر رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور 7 بچوں کا حفظ مکمل ہوا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 بچوں کو حافظ کامل بنائے. بولو آمین. اور دین کا داعی بنائے. بولو آمین. اور عالم با عمل بنائے. بولو آمین. اور اللہ ہم سب کے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. خیر میرے پیاروں، بات شروع کرنا ہے. تقریباً کتنے 9:45 ہو رہے نا؟ کوئی گھڑی سامنے نہیں ہے، سیدھے ادھر ہی 9:45 ہونے جا رہے. کتنی دیر بولنا بھائی میرے کو، کیونکہ لاجپور والے مولانا بلاتے ہی نہیں. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے حاجی شکیل کو، ہاں کہ انہوں نے کچھ معلوم نہیں گرم کیا، اور لاجپور والے گرم ہوئے، اور قاری احمد علی یاد آیا. معلوم نہیں اس سے پہلے کب لاجپور آیا تھا، کچھ زیادہ کھایا تھا، کیا ہوا تھا، اللہ بہتر جانے. یہ تو اللہ ہمارے حاجی شکیل کو، ہمارے چاچا اسکول والے حسن بھائی کو، مولانا زاہد کو، مولانا ایوب کو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. بہت سے علماء کرام یہاں موجود ہیں. چلو بات شروع کروں. ہاں بولو نا. کیونکہ حفظ پر بھی بات کرنا ہے اور میرے جوانوں پر بھی بات کرنا ہے، اس لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میں 4 باتیں کروں گا، اور کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی 4 باتیں کروں تاکہ یہ 4 باتوں پہ عمل کریں گے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ کریں گے نا؟ ہاں. اور عمل کریں گے تو قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں جمع ہے، جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلی بات میرے پیارو، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، یقین ہو کرنے دھرنے والا کون؟ دیکھو ایک ہے اللہ پر بھروسہ، اور ایک ہے اللہ پر یقین. آج ہم کسی کو بھی پوچھے کھلانے والا کون؟ بولو اللہ. پلانے والا کون؟ اللہ. اور ہمیں گھر دینے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. مگر یقین نہیں اللہ پر، یقین نہیں ہے اللہ پر. وہ ایک بہت مشہور مثال ہے، وہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ہمارے گجرات میں دیکھتے ہیں، وہ
کسی کو اللہ ایسا ٹیلنٹ دیتا ہے، وہ رسی پر چلتا ہے. کس پر چلتا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، ایک لکڑا یہاں رکھ دیا، ایک لکڑا وہاں رکھ دیا. تو ایک آدمی ایسا ہی تھا، بڑا ٹیلنٹڈ تھا، ایک لکڑا بڑا مضبوط ادھر، ایک لکڑا بڑا مضبوط ادھر، اور اپنے 5 سال کے بچے کو کندھے پر لیا. اور کس پر چل رہا ہے؟ بولو کس پر چل رہا ہے؟ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے رسی پر چلنا. اور رسی پر چلا چلا چلا. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ رسی پر چلنا تو کمال ہے، بچے کو کندھے پر رکھنا دوسرا کمال ہے. اور جب وہ کنارے پر پہنچا تو پھر ٹرن لینے کا، اسی رسی پر اپنے بچے کو لے کے ٹرن لے کر پھر واپس رسی پہ چلتا 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 جہاں شروع کیا وہاں آنے کا. شاید آپ نے بھی یہ کرتب دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ کرتب دیکھا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک جوان آدمی اپنے 5 سال کے بچے کو کندھے پر رکھ کر رسی پر چلے اور پھر رسی سے واپس مڑ کے واپس آئے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بڑے شخص نے ایسا کیا، اور جب وہ نیچے اترا تو مجمع جمع تھا، مجمع جمع تھا، کیونکہ سارے لوگوں نے دیکھا اپنے 5 سال کے بچے کو کندھے پر رکھ کر کہاں چلا؟ رسی. اور صرف چلا نہیں، وہاں سے یو ٹرن لیا اور پھر واپس آیا. سارا مجمع جب وہ نیچے آیا تو تالیوں پر تالیاں بج رہی ہے، ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ٹرافی دی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، انعاموں پہ انعام، انعاموں پہ انعام، انعاموں پہ انعام. تو وہاں مجمع لاجپور کا نہیں ہوگا. میں نے یہاں دیکھا، میں نے 100 کی 2 پتی نکلی خالی. بڑے کنجوس بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ. اچھا، وہ بچے نے والضحیٰ پڑھا، بہت اچھے انداز میں پڑھا، اور جو نظم اور نعت پڑھی گئی. صحیح ہے، آپ اپنا پیسہ نہ دو، کم سے کم سبحان اللہ تو بولو. ہاں مولانا، ایسا لگتا تھا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے یہاں بھیجا ہو، ایسے چپ چاپ بیٹھے تھے. خیر چلو، وہ تو بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. لاجپور والے کنجوس ہے، اللہ سخاوت والا بنا دے وے، بولو آمین. خیر میں وہ واقعہ سنا رہا تھا. وہ آدمی بولو کس کو لے کر اپنے کندھے پر؟ 5 سال کے بچے کو لے کر یوں گیا، یوں ٹرن. وہ جب نیچے اترا تو تالیاں بجی نے، ایوارڈ ملے نے، ٹرافی ملی نے، پیسوں پر پیسے تقسیم ہوئے. اس نے سب کچھ لینے کے بعد اس نے ایک سوال پوچھا. وہی سوال میں لاجپور والوں سے پوچھ رہا ہوں. اس نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ پھر میں واپس وہ رسی پر جاؤں، اپنے بچے کو لوں اور پھر وہاں چکر لگاؤں اور پھر واپس آؤں؟ آپ سب کو یہ بھروسہ ہے؟ پورے مجمع نے تالیاں بجا کر کہا بھروسہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جو آدمی پہلی مرتبہ کر سکتا وہ بولو دوسری مرتبہ. اور ظاہری بات یہ ایسا کرنے والے نے معلوم نہیں 100 مرتبہ 200 مرتبہ کیا ہوگا. تو جو 100 مرتبہ 200 مرتبہ کرے تو یقین ہے کہ آپ پھر اپنے بچے کو کندھے پر اٹھاؤ گے اور پھر رسی کو پار کرو گے، پھر یو ٹرن لو گے اور پھر واپس آؤ گے. تو ہم سب کو بھروسہ، پورے مجمع نے کہا، ہم نے تالیاں بجائی، ہم نے ایوارڈ دیے، ہم نے ٹرافی دی، ہم نے پیسے دیے، ہم نے سیلفی نکالی، ہم نے آپ کا موبائل پر فوٹو لیا. ہم سب کو یقین ہے کہ آپ 2 مرتبہ نہیں، آپ 10 مرتبہ ایسا کر سکتے ہو، ہمیں بھروسہ ہے. تو اس نے کہا اچھا سب کو بھروسہ ہے؟ تو کہا سب کو بھروسہ. تو کہا چلو اب میرے بچے کو رکھتا ہوں، آپ کا بچہ میرے کندھے پر دے دو. آپ میں سے کون اپنا بچہ میرے کندھے پر دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کو تو بھروسہ ہے نا مجھ پر. تو اب میرا بچہ زمین پر، اب آپ میں سے کسی کا بچہ ہوگا جو میرے کندھے پر ہوگا. پورا مجمع خاموش. کائے کو کوئی بچے کی زندگی کو جوخم میں ڈالے. ہاں سب کے سب خاموش. کہا، اس نے جملہ کہا، آپ لوگوں کو بھروسہ ہے مجھ پر، یقین نہیں ہے مجھ پر. ایک ہے بھروسہ اور بولو ایک ہے یقین. آج ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم سب کو اللہ پر بھروسہ ہے. بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا. بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، اللہ نے اوپن چیلنج، اللہ نے اوپن چیلنج ہے. میرا بندہ، یہ میرا بندہ، یہ زمین جس پر تو رہتا ہے، اس کو تو پیدا کر سکتا؟ ہاں یا نہ؟ نہیں. ہاں، اس کے لیے لڑ سکتا، کسی کی زمین ہڑپ کر سکتا، لیکن پیدا؟ پھر اللہ نے کہا یہ زمین پیدا نہیں کر سکتا. آسمان. تو ہم کہتے ہیں اللہ جب زمین پہ رہ کے زمین پیدا نہ کر سکا تو آسمان کو کیسے پیدا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسمان سے جو پانی آتا تو لا سکتا؟ اگر ہم لا سکتے تو اتنے دن کاہے کو گرمی برداشت کرتے؟ اور اللہ فرماتے اچھا پانی آ جائے، اسے روک سکتا؟ ارے بولو روک سکتا. اچھا اللہ فرماتے تم لوگ بڑے کھیڑوت ہو، کھیتی باڑی کرنے والے، تمہاری زمین کھیتی کی ہے، کیا تم 2-4 گھنٹے میں اناج پیدا کر سکتے؟ کیا تم اپنے باغ میں پھل اور پھول لا سکتے؟ ہم سب نے کہا نہیں 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 اللہ نہیں کر سکتے. تو اللہ آخر میں فرماتے پھر میرا بندہ میرے سامنے ہوشیاری کیوں کرتا ہے؟
جب تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ زمین پیدا کر سکتا، بولو نہ آسمان، نہ پانی اتار سکتا، نہ پانی روک سکتا، نہ باغ میں پھل اور پھول لا سکتا، نہ کھیتوں میں اناج لا سکتا، اور یہ اللہ نے چیلنج کیا۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، بولو پہلا پارہ، یاد ہوگا پہلا پارہ تو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پورا مجمع بولے گا زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ ساتھ میں بولو اللہ ہی۔ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ ہی۔ پانی آئے اسے روکنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اب آسمان سے پانی نہیں آتا، ہم لا سکتے؟ اگر آ جائے تو ہم روک سکتے؟ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ فرماتے اگر میں آسمان کے دہانے کھول دوں اور پانی برسانا شروع کر دوں، کسی میں طاقت نہیں اس کو روک سکے، اور اگر میں نہ لاؤں تو کوئی اتار نہیں سکتا، میں لاؤں تو اسے کوئی روک۔ کھیتوں میں اناج لانے والا کون؟ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا میں ہی وہ اللہ ہوں جو کہاں بیج میں سے دانا اور دانے سے اناج پیدا کرتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دانا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ بیج لانے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ تو ہم سب کو بھروسہ، دیکھو ہم سب نے کہا نا اللہ 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 اللہ، بھروسہ ہے، یقین نہیں اللہ پر۔ یقین ہوتا تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ ارے بولو یقین ہوتا تو ہم گناہ۔ اب بہت ساری دکانیں ہیں، چوری نہیں ہوتی دکان میں، نہیں ہوتی چوری دکان میں۔ اس کو کہو بھی ارے تو 20 سال سے کام کرتا ہے، ایک آدھ دن چوری کر لے، تیرا مالک تیرے اوپر تھوڑی شک کرے گا۔ 20 سال سے ایک جگہ پہ کام کرتا ہے، ایک دن چوری کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہتا نا 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 چوری کی بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ تیرے اندر ایمان بھرا ہوا ہے نا۔ کیمرہ لگا ہوا ہے دکان پہ، کیا لگا ہوا ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو کیمرہ لگا ہے تو یقین ہے چوری کروں گا پکڑا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا وہ میرا نام پیپروں میں آئے گا، اور لوگ ماریں گے وہ الگ ہے، پھر پولیس اسٹیشن جانا الگ ہے، پھر کورٹ کچہری جانا الگ ہے، پورے سماج اور سوسائٹی میں بدنام ہونا الگ ہے۔ تو میرے دوستو دکان والے نے ایک چھوٹا سا کیمرہ لگایا، حالانکہ وہ کیمرہ کبھی پک اپ کرے گا کبھی نہیں بھی کرے گا، کیونکہ کیمرہ ہے، مشین ہے، چلا نہیں چلا، لیکن اس کا ڈر لگتا ہے۔ تو کیا اللہ کا کیمرہ بجھ گیا ہے؟ اللہ کا کیمرہ ہم نے اس کے اوپر کچھ کپڑا ڈال دیا ہے، اسی لیے اللہ کہتے سب کیمرہ میں پک اپ ہو گیا ہے۔ فَإِنَ تَذْهَبُونَ، اب بھی بھٹک رہا ہے، سب تیری باتیں آ گئی ہے پھر بھی بھٹک رہا ہے۔ کتنے پیار سے اللہ کہتے ہیں فَإِنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھٹکے گا، کہاں جائے گا، آ جا میرے دروازے پر آ جا۔ سچ بتاؤ میرے پیارو، ہم کو آخرت کا کوئی غم، کوئی ٹینشن کچھ نہیں۔ کیا ہوگا؟ اچھا ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے نا پہلے والے، میں لاجپور والے جوانوں کو کہتا ہوں، ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے نا وہ بھی گناہ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا سب گنہگار، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ بولو ہمارے نبی نے فرمایا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا سب گنہگار ہے، بہترین گنہگار ہے وہ جو توبہ کر لے۔ ہمارے باپ دادا بھی گناہ کرے مگر توبہ کرے،
لیکن آج افسوس یہ کہ ہم گناہ کرتے ہم کو توبہ کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ بھروسہ ہے لیکن اللہ پر یقین ہو، جیسے کیمرہ پر یقین ہے کہ وہ ہمارا فوٹو پک اپ کرے گا اور ہمارے ساتھ کارروائی ہوگی، ہم کو اللہ پر یقین نہیں ہے کہ وہ جو پک اپ کرے گا اور جہنم میں پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیاروں، آپ سب نے ایک بہت بڑے صحابی کا نام سنا ہوگا، اور بولو یقیناً سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولو سنا نہیں سنا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، سنا کہ نہیں سنا؟ پاور والے تھے نا، ہمت والے تھے نا، ایمان مضبوط تھا نا، اتنا مضبوط ایمان، بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا یقین ہے ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی، نہیں بولو نا، کوئی نبی آنے والا اور ہمیں ضرورت بھی کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، بلند آواز سے بولو نا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفیٹ آنے والا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن ایک دن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو میرے عمر کو نبی بناتے۔ اس سے سوچو حضرت عمر کا مقام کتنا اونچا ہوگا، کہ ہمارے نبی کے نظر مبارک میں عمر کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا خواب میں، جس کے اوپر جو کپڑا تھا وہ کپڑا اس کے بدن سے لے کے زمین تک جا رہا تھا۔ تو سارے صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے بتایا گیا وہ عمر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ تو ان کا کپڑا اتنا زیادہ کیا تھا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کپڑا نہیں تھا، وہ میرے عمر کا علم اور نالج تھا جو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک ان کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ اتنے بڑے، بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی۔ امیر المومنین، بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، بولو کون؟ ساتھ میں بولو کون؟ عمر۔ ہاں، فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بلائے، خادم کا نام یرفع، بولو خادم کا نام یرفع، خادم کا نام ہے، یہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، یرفع نام ہے خادم کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومتی، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور بڑا سارے لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلائے، یرفع کو بلائے اور بلا کر کہا کہ مچھلی کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ مچھلی کھانے کا۔ تو یرفع خادم بھی بڑے مضبوط تھے، کہنے لگے امیر المومنین فکر مت کرو، اب بھی گھوڑا نکالتا ہوں۔ اس زمانے میں عربی گھوڑے ہوتے تھے، کہا میں گھوڑا نکالتا ہوں، 18 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا؟ 18 کلومیٹر دور، وہاں مچھلی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میں یوں گھوڑے پر بیٹھا اور یوں گھوڑے کو دوڑایا اور جاؤں گا، ٹوکرا بھر کے مچھلی لاؤں گا اور یہاں لا کے اس کو پکایا جائے گا، تلا جائے گا۔ عمر تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی دیر میں مچھلی آپ کے دسترخوان پر ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کہا برابر ہے، 18 کلومیٹر پر ہے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا یرفع ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پروگرام کینسل، نہیں وہ مچھلی کا پروگرام نہیں۔ تو یرفع نے کہا میں ابھی چلا جاؤں گا گھوڑے۔ کہا نہیں بس کینسل مطلب کینسل، امیر المومنین کا آرڈر کینسل۔ یرفع اس وقت کچھ نہیں بولے، یرفع یعنی ان کے کچھ نہیں، لیکن ان کو دل میں تو تھا کہ عمر کو کھانا تو ہے، امیر المومنین کو کھانا تو ہے۔ کیا کھانا ہے؟ مچھلی۔ لیکن وہ کچھ ارادہ بدل رہے ہیں۔ تو یرفع نے کہا کوئی بات نہیں، اب ظہر کی نماز
کون سا ٹائم آ گیا؟ فجر کے بعد یہ بات ہوئی تھی. ظہر کی نماز میں یرفا نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آئے ظہر کی، لیکن یرفا نے دیکھا کہ دوسرے ملک کے بڑے بڑے نمائندے لوگ آئے، یعنی دوسرے ملک کے ایمباسڈر بڑے بڑے لوگ آئے. تو وہ یرفا سمجھ گئے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد سنت و نوافل پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں سب کو لے کر بیٹھیں گے. اور ظاہری بات ہے جب دوسرے ملک سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو عصر کا وقت تو ہو ہی جائے گا. تو یرفا نے سوچا اتنی دیر میں دوڑا کیا لے کر آؤں گا؟ مچھلی لے کر آؤں گا. بس وہ گھوڑے کو تیار کیا، عربی گھوڑا تیار کیا، اور یرفا گھوڑے کو لے کر دوڑے 18 کلومیٹر گئے. وہاں سے جا کر مچھلی کے ٹوکرے لے کر آئے، اور اس کے بعد میں یرفا واپس آ گئے اور خادم کو کہہ دیا بھائی اس کو تلنا پکانا شروع کرو، اور خود مسجد میں آئے. مسجد میں آئے تو یرفا خوش ہو گئے، حضرت عمر ابھی بھی میٹنگ کر رہے ہیں. بولو حضرت عمر ابھی بھی میٹنگ چلتی رہی. عصر کا وقت ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کے بعد سب سے مصافحہ ہو گیا، چلو سب اپنے اپنے گھر جاؤ. حضرت عمر جب باہر آئے تو یرفا نے کہا امیر المومنین تھوڑی دیر تشریف رکھو، مچھلی آ رہی ہے. مچھلی؟ تو حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا. منع کیا تھا نا صبح میں، منع کیا تھا نا. تو کہا وہ آپ نے منع کیا تھا لیکن اندر سے دل تو آپ کا بھی چاہتا تھا. کتنے زمانے کے بعد آپ کو ایک تمنا ہوئی تھی مچھلی کھانے کی. تو حضرت عمر نے کہا لیکن کب گئے؟ کہا آپ میٹنگ میں تھے. گیا 18 کلومیٹر واپس آیا اور مچھلی پکانے رکھ دیے، تیار ہو گئی ہے، بس آپ کے دسترخوان پر آئے گی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیوں میں نے منع کیا تھا شوق تھا مچھلی کھانے کا، کیوں منع کیا تھا؟ تو خادم نے کہا میرے کو نہیں معلوم آپ نے منع کیوں کیا. کہا اس لیے منع کیا تھا کہ تم ایک مونگے جانور کو لے جاؤ گے. کتنے کلومیٹر؟ یہ جانور جو بول نہیں سکتا، یہ ہمارے تابع ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمارا خادم ہے. یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ ہماری زبان سمجھ نہیں سکتا. ایک مونگا جانور ہے، اس کو آپ کہاں تک دوڑاؤ گے؟ بولو کتنے کلومیٹر دوڑاؤ گے؟ 18. پھر ریٹرن 18. کتنے کلومیٹر ہوئے؟ 36 کلومیٹر تم دوڑاؤ گے صرف میری چاہت مچھلی کے لیے. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اس جانور کا تو نے پسینہ بہایا، صرف تیری زبان کو مچھلی کی لذت ملے، تو نے 36 کلومیٹر گھوڑے کے پسینے کا خیال نہیں کیا، اس کے پاؤں کے دوڑنے کا خیال نہیں کیا، اس کے تھکنے کا خیال نہیں کیا. اور ظاہری بات جو لے جائے گا وہ اس کے اوپر چابک مارے گا، ایڑ لگائے گا، وہ ایڑ کا تو نے قیامت میں نہیں سوچا. حضرت عمر کہتے میرا اللہ قیامت میں پوچھے گا تو نے ایک بولے بھالے جانور کو جو تیرا تابع تھا، جو تیرا خادم تھا، جو تیرا نوکر تھا، جو بیچارہ جانور بول نہیں سکتا تھا، اس جانور کو تو نے 18 کلومیٹر وہاں دوڑایا، 18 کلومیٹر یہاں دوڑایا، 36 کلومیٹر تو نے دوڑایا صرف اس لیے کہ تیرے کو مچھلی کا مزہ آ جائے. تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر حضرت عمر نے ایک چیخ ماری اور کیا کہا معلوم؟ میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے، میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے. اگر میرے نبی نے قیامت میں مجھے پوچھا عمر تجھے حکومت اس لیے دی گئی تھی، عمر تجھے بادشاہ اس لیے بنایا گیا تھا، عمر تجھے حاکم اس لیے بنایا گیا تھا کہ تیرے نبی کے دسترخوان پر 2 چیزیں جمع نہیں ہوئی، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر 2 چیزیں جمع نہیں ہوئی، اور عمر تیرے اندر اتنی ہمت اور طاقت آ گئی کہ تو اتنا دور صرف مچھلی کے واسطے. تو کیا تیرے نبی چاہتے تو مچھلی نہیں کھا سکتے تھے؟ ابو بکر نہیں کھا سکتے تھے؟ اور کیا تیری ساری رعایا والوں نے مچھلی کھائی کہ تو آرام سے مچھلی کھائے گا؟ بس حضرت عمر نے کہا میں قیامت میں نبی کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ معلوم ہے کیا کیا؟ مچھلی کو منگایا نہیں. ہم ہوتے تو چلو کھا کے بات ختم کریں، نہیں منگوایا نہیں. کہا یرفا میں بھی 2 رکعت اللہ کے سامنے توبہ کی پڑھوں گا، تو بھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لینا، اور یہ مچھلی لے لے ہمارے مدینے کے جتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار سب کو دے دے، اور آئندہ سے یاد رکھنا عمر کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو مرضی ہوگی مصطفیٰ کی مرضی ہوگی. اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر یقین، جو ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اگر اللہ پر یقین ہوتا تو ہم موبائل پہ زنا کائے کو کرتے؟ بھئی یہ جتنے بیٹھے میرے جوان، قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، سب کے پاس موبائل ہے، اور کسی کے پاس چھوٹا والا نہیں ہوگا، اسکرین والا موبائل ہوگا. اور جتنے بیٹھے ہیں چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، جتنے بیٹھے ہیں بڑی عمر کے بھی
جتنے بیٹھے سب کے پاس موبائل ہے، اور رات کا سناٹا ہوتا ہے اور ہمارے کمرے میں وہ موبائل شروع ہوتا ہے، اور ایک ننگی عورت ہمارے موبائل میں آدھا کپڑا پہنے ناچتی ہے، گاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے موبائل میں زنا ہوتا، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی، ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا، ہمارے موبائل پر گیم کھیلی جاتی، ہمارے موبائل پر میرے دوستوں الزام لگایا جاتا، بلیک میل کیا جاتا، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی گھر میں ناراض ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض ہے، مگر موبائل کی دنیا میں مست ہوتے جا رہا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 15 دن میں 15 گھنٹے کم سے کم موبائل کا استعمال ہوتا ہوگا، لیکن 15 دن میں پونا گھنٹہ قرآن پاک کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ اللہ پر یقین کیسا یقین ہے کہ رات کو 1 بجے سے جو شروع ہوا 3 بجے تک گناہ کرتا گیا، اور ایک ایپیسوڈ یا 2 ایپیسوڈ یا 4 ایپیسوڈ کی بات نہیں، کئی ایپیسوڈ دیکھا ہے، اور تھک ہار کے سوتا ہے، اور یہ ارادہ کر کے سوتا ہے کل رات کو واپس کروں گا۔ بولو ارادہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، میں اگر قسم کھا کر پوچھوں نا، یہ دیکھو 10:04 ہو رہی ہے، صبح بھی 10:04 ہوئی، ابھی بھی 10:04 ہوئی، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 گھنٹے میں یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے۔ میں علماء سے بات نہیں کرتا اور بڑے بوڑھوں سے بات نہیں کرتا، یہاں کا جو جوان جنریشن ہے، جو لاجپور کے ہمارے جوان یا قرب و جوار سے آنے والے جوان کو پوچھنا چاہتا ہوں، صبح 10:04، ابھی 10:04، 12 گھنٹے میں غلط موبائل کا استعمال کتنا ہوا اور قرآن کتنا پڑھا گیا؟ صاف جواب ملے گا، موبائل کا استعمال ہوا، غلط ہوا، لڑکیوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، اور اس میں میرے دوستوں موبائل میں زنا ہوا، ویاج کا کاروبار ہوا، سودی کاروبار ہوا، موبائل کی وجہ سے ماں باپ بیوی بچے ناراض ہوئے، موبائل میں الزام اور تہمتیں لگائی گئی، موبائل میں غیبتیں کی گئی، موبائل میں جھوٹ بولا گیا، سب ہوا، مگر یہ 12 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا گیا؟ یہ تو شکر مانو اللہ کا، آج بھی ایسے علماء ربانیین موجود ہیں جو ہمارے آج 7 بچوں کا قرآن پاک حفظ مکمل کرواتے، ورنہ یہ بہت سارے جوان نظر آتے نا، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کو جو ویتر کے اندر آخر میں اللہ اکبر کرتے نا، کیا پڑھتے؟ دعائیں مولانا، اکثر کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہے، اور اگر یاد ہے تو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، اور اگر ترجمہ معلوم ہے تو اس کا تلفظ اور پروناؤنسیشن نہیں معلوم ہے۔ کتنے یہاں بیٹھے ہیں، قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ موبائل کا گندا ناپاک واٹس ایپ کیسا ہے، انٹرنیٹ کیسا ہے، انسٹاگرام کیسا ہے، ٹک ٹاک کیسا ہے، فیس بک کیسا ہے، سٹیٹس کیسا ہے، میسیجز کیسے ہیں، یوٹیوب کیسا ہے، یہ سب معلوم ہے، ہر ناپاک اور گندی چیز معلوم ہے۔ یہ زبان سے نہیں کہتا، دل سے کہتا ہے کرتا ہوں گناہ، جو ہونے کا ہوئے، ورنہ کیا ہم کو نہیں معلوم ہے کہ موبائل پہ زنا حرام ہے؟ یہ میں آج فتویٰ دے رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا موبائل پہ زنا؟ ارے معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ موبائل پہ ویاج کا کاروبار کرنا بولو حرام، موبائل پہ ننگی عورت کو دیکھنا حرام، بولتے جاؤ نا، موبائل پہ غیبت کرنا حرام، موبائل پہ چوری کرنا حرام، موبائل پہ کسی پہ تہمت لگا، سب کو معلوم ہے حرام 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 حرام، مگر ہے کرنے دھرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ پر یقین نہیں، یقین ہوتا تو آج یہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا۔ اس لیے آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنے آیا ہوں، معلوم نہیں بعد میں لاجپور کب آنا ہوگا، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچی توبہ کر لو اور یقین کر لو، یقین کر لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہے، وہ پکڑ کرنے پر آئے گا تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ معلوم کتنی مرتبہ بیان کرتے ہیں نا ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے مولانا ایوب کسی کو بیان نہیں اچھا لگتا تو بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے، مولانا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، اور جائے گا بھی ایسا نہیں جائے گا، ایسا جائے گا کہ مولانا کو خراب بھی نہیں لگے، کیا کرے گا معلوم کر کے چلا جائے گا۔
بولو جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اچھا ابھی اگر کوئی بیچ میں سے چلا جائے لاجپور والا، میرے کو بولے قاری احمد علی وہ گیا گیا، میں کہا بھائی جانے دے، میرے اندر طاقت نہیں اس کو بلانے کی، بلا کے میرے کو 2-4 گالی دے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں شوگر والا، پریشر والا، ہارٹ والا، ایک آدھ تماچا مارا تو میں یہی پڑ جاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. ہاں بلکہ وہ جاتا ہوگا، ہاں 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 بھائی، ہاں بھائی، تو جا 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 کھاس لے، باہر جا کے جتنا کھاسنا ہے کھاس لے. بھائی میرے اندر روکنے کی طاقت ہے نہیں. معلوم ہے قیامت میں اللہ بھی سوال جواب پوچھیں گے. بولو اللہ بھی قیامت میں سوال جواب، اور اللہ خود کہیں گے، کیونکہ وہاں بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا. جیسے دنیا میں کیسا بیان میں سے بھاگتا تھا، وہاں بھی بھاگنے کی کوشش، یوں پیچھے دیکھے گا تو اللہ کہیں گے کیا کر رہا ہے؟ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کہے گا ہاں. اللہ کہیں گے بھاگ. یہاں تو قاری احمد علی کہتا ہی نہیں کہ اٹھ کے جا، وہاں تو اللہ کہیں گے بھاگ، اور پھر اللہ کہیں گے بھاگ 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 بھاگ. میں سوال پوچھ رہا ہوں، تیرے پاس جواب نہیں ہے، بھاگ بھاگ، آسمان کے کنارے چلا جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جائے گا تجھے اللہ ہی نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ. یہ سورہ رحمان میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ لیکن ہم پڑھے تو ہمیں معلوم ہوئے نا. سورہ رحمان میں لکھا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھاگنے کی طاقت ہے تو بھاگ جا. میں تو سوالات کرتا رہوں گا، تیرے پاس جوابات نہیں ہوں گے. بھاگنا ہے بھاگ جا، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، مگر جہاں جہاں جائے گا وہاں اللہ ہی نظر آئے گا. اس لیے میرے پیارو آج کون کون تیار ہے؟ دیکھو میرے کو 4 بات کرنی، جس میں پہلی بات یہی کرنا تھا، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. بولو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، آسمان زمین بولو سب پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن اللہ پر یقین نہیں میرے پیارو، اور یقین نہیں ہوگا تو ایمان پورا نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود باقاعدہ کہتے تھے الایمان هو الیقین، الایمان هو الیقین. ایمان یقین ہے، ایمان یقین ہے. سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ ہم جو زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں وہ بھروسہ ہے، یقین نہیں ہے. اور جب تک یقین نہیں آئے گا موت کے وقت کلمہ زبان پر نہیں آئے گا. اس لئے کون کون تیار ہے آج یقین کا پہاڑ بنے؟ بولو بنیں گے انشاءاللہ. اور یہ موبائل کو کیا کریں گے؟ بہت خراب چیز ہے میرے دوستو. جان مال آبرو سب کو برباد کرنے والا، اور چلو جان مال آبرو چھوڑو، ہمارے ایمان کو برباد کرنے والا سب سے بڑا اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ ہمارا کیا ہے؟ موبائل ہے. اس لئے موبائل کیا کریں گے؟ توڑیں گے نہیں. بولو توڑیں گے نہیں، پھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں. ایک کام کریں گے، اس کا پورا فارمیٹ بدل دیں گے. ہمارا موبائل میں جو فارمیٹ ہے نا، ایپیسوڈ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اور پھر معلوم نہیں گندی فلمیں اور گندی چیزیں، وہ سب کو بدلنے کا. اس کی جگہ پر بیان، تقریر، درس قرآن، درس حدیث، اور انگلش کیسے بولنے کا، جغرافی، میتھمیٹکس اور بایولوجی اور لاجک، یعنی پورا سائنس، پورا علم جو اندر ہے وہ علم کو اپنے سینے میں اتارو، ایجوکیشن کو اتارو، تاکہ وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. کون کون تیار ہے؟ بولو پہلا کام یقین اللہ پر. بولو رکھیں گے؟ یقین رکھیں گے. ایمان نام کس کا ہے؟ یقین کا. اللہ پر یقین رکھنا. اور یقین رکھ لو میرے پیارو، ایک بار اللہ پر یقین ہوگا نا تو روزی بھی وہی پہنچائے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. روزی کون پہنچائے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام سنا؟ اب بات آ رہی تو میں بول رہا ہوں، اللہ کے ولی تھے. بولو اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ کہیں دعوت ملی تو حضرت ابراہیم بن ادہم دعوت پر گئے. اب دعوت میں جیسے آج ہم لوگ شکیل بھائی کے گھر دعوت میں گئے، تو وہاں روٹیاں رکھی ہوئی تھی. اب وہ زمانے میں ایسے گھر ور نہیں ہوتے تھے، ایسا کھلا کھلا چھت ہوتا تھا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں گئے. دعوت میں دیکھا تو سامنے روٹی رکھی تھی. ایک کوا آیا، 2 روٹی لیا، اڑ گیا. بولو کوا آیا، 2 روٹی لیا، اڑ گیا. حضرت ابراہیم بن ادہم سوچنے لگے کوا آیا بھی، 2 روٹی لیا بھی، لیکن اللہ کے ولی تھے نا، خیال آیا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے.
کچھ نہ کچھ معاملہ. وہ کوا اڑتا ہوا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم ابن ادم دھیرے 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 پیچھے چلے. وہ کوا وہ کنویں کے اندر گیا. پھر کنویں سے جب باہر نکلا تو اس کے چونچ میں 2 روٹی نہیں تھی. کوا اڑ گیا. ابراہیم ابن ادم تھوڑے تھوڑے فاصلے سے چلتے چلتے جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کنویں کے اندر معلوم نہیں کچھ ڈاکوؤں نے ایک آدمی کو رکھا تھا جس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیا. وہ کوا ان کو 2 روٹی کھلا کر چلا گیا. بولو سبحان اللہ. اللہ جب روزی پہنچانے پر آتا ہے تو کہاں کہاں سے پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کوئی بندے پر رحم نہیں کرتا جتنا میں میرے بندوں پر رحم کرتا, اور کوئی میرے بندے کو وہ نہ کھلاتا جو میں کھلاتا. اللہ نے فرمایا اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. پورا مجمع بولے نا سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ بلکہ رحم کی بات آئی تو ایک بات بتا دو, اللہ ہم پہ بہت رحم کرتا. ابھی دیکھو بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے بولو نا بارش نہیں ہو رہی. بھائی آپ تھکے تو نہیں نا؟ نہیں تھکے ہو تو بول دو. میں بھی زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا. ضروری نہیں کہ پوری 4 باتیں کروں. 2 کروں, 2 بعد میں نہیں تو کیونکہ حاجی شکیل کھانا کھلایا, یہ چاچا اسکول والے نے نہیں کھلایا. چائے میں اتنا لمبا بیان کون کرے گا؟ مولانا زاہد سمجھاؤ ان کو, یہ مولوی کو پھنساتا. ارے مولوی کو چھیڑنے کا نہیں, وہ چھوڑتا نہیں. چائے کے اندر اتنا لمبا بیان ہے. چاچا اسکول والا دیکھو بھائی, چاچی کو بولو نا ایسا کبھی. بیوی سے تو سب تھکے ہوئے. یہاں بہت سارے بچے بیٹھے. بھائی آپ لوگ تو شادی نہیں ہوئی نا آپ لوگوں کی؟ کرو گے؟ میرے پاس کوئی تعویذ لینے آتا ہے, آ کر کہتا ہے قاری صاحب شادی نہیں ہوتی ہے, شادی نہیں ہوتی. تو میں جان بوجھ کر غصے میں کہتا ہوں کیا, کیوں تعویذ لینے کیوں آیا؟ تو کہا شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا کرنے کا ہے. ہاں کرنے کا نا شادی. میں نے کہا میرے کو دکھی نہیں دیکھا. معلوم ہے نا ایک بار ایک شوہر سویا تھا. شوہر سمجھتے ہو نا, ہسبینڈ گہری نیند سویا تھا. بیوی بازو میں سوئی تھی. سویا فاروق بھائی ایسا کائے کو دیکھتا میرے کو؟ یہ تو ایسا سمجھ رہے جیسے میرا واقعہ سنا رہا ہوں میں. تو ایک ہسبینڈ تھا بھائی, کوئی ہوگا کوئی. سویا تھا, بازو میں بیوی سوئی تھی. اتنے میں خواب میں ملک الموت سمجھتے ہو کون؟ موت کا فرشتہ. خواب میں آ کر وہ ہسبینڈ کو کیا کہتا ہے؟ خواب میں کہتا ہے ملک الموت, موت کا فرشتہ تیری جان لینے آیا, تیری جان لینے. تو وہ ہسبینڈ آ جانا, اس میں بولنے کا کیا. وہ فرشتہ اور آگے آیا تھوڑا, میں ملک الموت تیری جان لینے آیا. آجا چلاتا کا کوئی آنا گیا نا. اب وہ ایک دم قریب آ گیا اور فرشتے نے کہا دیکھ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا سب لوگ ڈرتے, میرے سے کانپتے, اور تو ہوشیاری کرتا ہے. کہا آنا آ جانا. تیسری مرتبہ وہ فرشتے نے کہا دیکھ آخری مرتبہ بولتا ہوں تیری جان لینے آیا ہوں. تو کہا اس میں کیا, یہ میرے بازو میں بیوی سوئی ہے, اس کو میں میری جان ہی بولتا ہوں. لے کے جائے اس کو, اٹھا کے لے کے جائے. عورتیں تو نہیں سن رہی نا. ارے مولانا آصف پہلے بولو نا یار. لیکن سنے تو بھی میرا کیا جاتا ہے, میری بیوی تھوڑی یہاں پہ. جو ہوگا تم جانا کرو بھائی, اپنا سمجھا کرو. ایک تو کھانا کھلاتے نہیں, وہ چائے پہ پورا بیان مانگتا ہے ایسا. غضب کا آدمی نکلا, ایک چائے پر پورا بیان. دیکھو میں نے آپ کو ہنسایا, توا گرم کیا, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. بہت پیاری روٹی ہے. سوال ہے بارش کیوں نہیں آتی؟ میرے کو کتنے لوگوں نے کہا, ابھی کسی نے کہا مالیگاؤں میں روزانہ لوگ نکل رہے ہیں باہر پانی کے لیے, نماز پڑھ رہے, بارش کیوں نہیں آتی؟ ایک بات میں آپ کو سناؤں, بارش کیوں نہیں آتی سب سنیں گے انشاءاللہ. شاید وہ گناہ ہم تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے بارش نہیں آتی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں. ہمارے یہاں تو پھر بھی اچھا ہے, بارش نہیں ہے مگر کھا رہے نا. ارے بولو کھا رہے نا, پی رہے نا. کتنا اچھا کھا رہے, کتنا اچھا پی رہے. ہاں کھا رہے, الحمدللہ بولو الحمدللہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا حال ہو گیا کہ پانی نہیں آوے, جانور مر گئے.
بولو جانور مر گئے، گھر میں بچے بلبلا رہے، عورتیں تڑپ رہی، اور پورا مجمع، ہزاروں ہزار کا مجمع حضرت موسیٰ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام تھا بنو اسرائیل. بولو کیا نام تھا؟ بنو. اور اس میں تقریباً 1,00,000 تھے. کتنے تھے؟ 1,00,000. اب وہ کتنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. آپ اللہ کے نبی ہے نا، اللہ کے پیغمبر ہے نا، اور آپ تو کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے. اللہ کو کہو نا آسمان سے پانی برسائے. جانور مر گئے، بچے بلبلا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے، مائیں پریشان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اور حضرت موسیٰ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ بولو جاتے تھے کہ نہیں؟ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کی؟ اللہ سے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ آتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے تھے. ابھی بھی حضرت موسیٰ بولو پہاڑ پر گئے، اور جا کر کیا کہا؟ اللہ معلوم ہے نا، اللہ میں کیوں آیا وہ بھی معلوم ہے نا. اللہ جانور مر گئے، اللہ بچے بلبلاتے، دے دینا بارش اتار دینا. اللہ تیرے لئے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ نیچے جاؤ، جاؤ نیچے جاؤ، اور سب کو جمع کرو، تمہاری قوم کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سب کو جمع کرو. کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ آئے، سب نے کہا بارش آئے گی. بارش ابھی نہیں آئے گی، پہلے سب جمع ہو جاؤ میدان میں. سب میدان میں جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمع ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا جتنے جمع ہوئے نا اس میں ایک نالائق ہے. جتنے جمع ہوئے اس میں ایک نالائق ہے جو 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، اور اتنا بڑا گناہ کرتا ہے وہ خود بھی اپنی زبان پر لا نہیں سکتا. اتنا بڑا گناہ. کہا یہ مجمع میں ہے. اب مجمع میں 1,00,000 میں ایک ہے جو روز 40 سال سے اتنا بڑا پاپ کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو، اناؤنس کرو کہ وہ باہر نکلے. ایک بار وہ باہر نکلے گا سب لوگ دیکھیں گے، میں آسمان سے پانی برسا دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اعلان کیا کہ بھائی دیکھو میری نظر سب کو پہنچ رہی ہے، 1,00,000 کا مجمع ہے. آواز پہنچانے والا کون؟ اللہ نے آواز پہنچا دی. کہا سب نے کہا آواز سن رہے. کہا یہ جو مجمع ہے اس میں ایک نالائق ہے جو 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے، وہ اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا، اتنا بڑا پاپ کرتا ہے. میرے اللہ کا حکم ہے وہ باہر آئے، سب لوگ دیکھیں گے اور اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا. حضرت موسیٰ بار بار اعلان کر رہے، کوئی باہر ہی نہیں آ رہا. اندر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا، آپ لوگ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ بتانے والا کون؟ اللہ. تو ہوگا تو صحیح. لیکن جو اندر تھا نا اس نے کیا کیا معلوم؟ ایسا کپڑا لیا، اپنے چہرے پر یوں رکھ دیا، آسمان کی طرف یوں رکھ دیا، اور کہا اللہ بہت بدنام ہو جاؤں گا. اللہ کپڑا کیوں رکھا؟ کہا اللہ آپ کو میرے چہرے سے نفرت ہے نا، میں اپنا چہرہ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اللہ اب نہیں کروں گا. لیکن اللہ اگر میں باہر نکلا تو میرا بیٹا کیا سوچے گا؟ میرا باپ اتنا بڑا پاپ کرتا تھا، میرا پوتا بھی ہے، میرا نواسا بھی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ میرا دادا میرا نانا ایسا. اور کہا اللہ میری بیوی بھی، وہ سوچے گی میرا شوہر اتنا بڑا گناہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ تیرے اور میرے کو معلوم اللہ، لیکن آج سب کو معلوم ہو جائے گا. اور اللہ یہ میری قوم جو ہے نا میرے کو مار کے ختم کر دیں گے. اللہ مار کے ختم کر دے وہ بات بھی الگ ہے، لیکن اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا. اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے. اس کی آنکھوں سے آنسو دھار نکلنے لگے، اور چہرے پر کپڑا رکھ کر اللہ چہرہ بھی نہیں بتاتا کیونکہ تو میرے سے ناراض ہے نا. اب کیا وہ آدمی جب عالم تھا، ورنہ اللہ تو کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھتا ہے، کپڑے کے بغیر بھی دیکھتا، لیکن وہ بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق روتا. اللہ میری بیوی باہر ہے، میری ماں ہے، میرا ابا ہے، میرے پوتے نواز، اللہ میں فیملی میں بہت بدنام ہو جاؤں گا. اللہ بس اس نے رونا شروع کیا. سبحان اللہ بولو، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. اب آسمان سے جو پانی برسا، سننا برابر سننا، اتنا پانی برسا، سب لوگ ادھر ہو گئے، چلے گئے. لیکن حضرت موسیٰ اسی جگہ پر کھڑے اور کہتے اللہ یہ کیا معاملہ؟ میرے پاس اناؤنس کروایا کہ کون نکلے باہر؟ 40 سال کا کرنے والا گناہگار، جو گناہ وہ اپنی زبان پہ بھی. اللہ وہ تو باہر آیا نہیں، کوئی باہر نہیں آیا اللہ، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، اور تو نے پانی برسا دیا. حضرت موسیٰ اسی سوچتے پہاڑ پر چلے گئے، اور پہاڑ پر جا کر کہا اللہ یہ کیسا ہو گیا؟ اللہ میرے پاس ایک طرف اناؤنسمنٹ کرواتے ہو، اللہ اے میرے پیارو لاجپور والوں، اللہ نے کیسا جواب دیا.
اللہ نے فرمایا موسیٰ اندر تھا، اندر تھا. کون تھا؟ 40 سال کا گویا. لیکن اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا اے موسیٰ اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا. اس کی طاقت میں تھا آنکھ سے پانی بہانا، میری قدرت میں تھا آسمان سے پانی بہانا. میرے بندے نے بہت محنت سے اپنی طاقت کا کام کیا اور بہت پیار سے کہا اللہ میں اب نہیں کروں گا. وہ کہتا تھا میں بدنام ہو جاؤں گا، میری بیوی میرے بچوں کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا. اس نے اپنی طاقت کا کام کر کے آنکھ سے آنسو بہایا، میں نے اپنی قدرت کا کام کر کے آسمان سے پانی برسا دیا. بولو سبحان اللہ. ہو گئی بات، ہو گئی نا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے روتے کہتے اللہ ٹھیک ہے اللہ اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، تو نے قدرت کا کام کیا، لیکن اللہ میرے کو نام تو بتا وہ کون تھا. کیونکہ اللہ میں نبی ہوں نا، نبی 1,00,000 میرے انڈر میں ہے. اللہ مجھے نام تو بتا وہ کون تھا. اللہ نام ایڈریس تو بتا، جا کے ملاقات تو کروں، اس کو مبارکبادی تو دوں کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، نام تو بتا. اللہ نے فرمایا 40 سال سے گناہ کرتا تھا، میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا. 40 سال سے میری روٹی کھاتا تھا، مجھے دھوکہ دیتا تھا، میں نے اس کا نام کسی کو بتایا. اس کو بدنام نہیں کیا، میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا. اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب کیسے اس کا نام بتاؤں گا. 40 سال تک میں نے چھپا کے رکھا، کسی کو اس کا نام نہیں بتایا. اس کی بیوی کو نہیں بتایا کہ تیرا شوہر یہ گناہ کرتا ہے. 40 سال مجھے دھوکہ دیتا تھا، پھر بھی میں نے میرے بندے کو بدنام نہیں کیا. اب نام بتا کے میں کیسے بدنام کروں گا. اب تو میرا ہو گیا، توبہ کر لیا، معاف کر دیا، اب کیسے اس کا نام بتاؤں گا. اور پھر اللہ نے فرمایا اگر میں نام بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی، پیٹھ پیچھے بات کرنا ہو جائے گا. اور یاد رکھو جو پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرتا ہے میں اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیتا ہوں. بتاؤ ہم لوگ یہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ موبائل پر اوٹے پر بیٹھ کر. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لاجپور والے، ماشاءاللہ لاجپور تو توے کا مارکیٹ ہے. کہاں سے شروع ہوتا؟ ناناواڑی سے سٹارٹ ہوتا نا، معلوم نہیں کہاں جا کے ختم ہوتا. کوئی بات نہیں، اللہ سب کو برکت دے وے، بولو آمین. اللہ سب کو رحمت دے وے، بولو آمین. لیکن بیٹھو، میں تو کہتا ہوں جاؤ توے پر جاؤ، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں. لیکن بیٹھ کے غیبت مت کرو. اس کا ایسا ہوا، اس کی بیٹی کا ایسا ہوا، اس کا ایسا. ارے اس کا کرتا، تیرا قبر میں کیا ہوگا؟ تیرا قبر میں کیا ہوگا؟ تو نے قبر کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرے گا. اس کی بیٹی بھاگ گئی اور اس نے ایسا کیا اور اس نے چوری کیا اور اس نے کتنوں کی زمین دبا دیا. کبھی تو بتا کہ قبر میں 3 سوالوں کے جواب کی تیاری تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے میرے پیاروں، خیر بات لمبی ہو رہی ہے، میں 4 باتیں کرنے والا، جس میں پہلی بات اللہ پر یقین. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. چلو دوسری بات پر آ جائے، مصطفیٰ کا دامن. نہیں بولو ساتھ میں بولو نا، اچھا لگتا ہے. ہر وقت ہم بولتے ہیں، آج بھی بولیں گے. بولو مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں آواز نہیں آ رہی. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا نا انشاءاللہ. کیونکہ واپس وہ کرکٹ کا طوفان شروع ہوا. ہاں ابھی آج مجھے کسی نے بتایا کون سا کپ، ایشیا کپ شروع ہوا. یہ ہمارے لاجپور والوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، 1 روپیہ کماتا نہیں ہوگا. 1 روپیہ کماتا اور اس کو پوچھو تیرے پر ڈگری کون سی ہے، تو حافظ، قاری، عالم، مفتی، مدرس. نہیں وہ مولانا مارے تھے نا تب سے چھوڑ دیا پڑھنا. چلو مولانا بھی نالائق تھا، کائے کو مارا ہوگا؟ تو ہم کہتے چل مولانا نالائق تھا، باقی تو نے یہ اپنا اسکول کتنا پڑھا؟ اسکول کتنا پڑھا؟ تیرے پاس کون سی ڈگری؟ ڈاکٹر، لائر، بیرسٹر، آرکیٹیکٹ، کانٹریکٹر؟ کیا 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا. تو ابھی اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ بولو. کھوکھلا برتن ہے، اچھلتا بہت ہے. اس کو کرکٹ سے اتنا شوق ہے. عجب معاملہ، کھیلتا کون، کماتا کون، ایڈورٹائز کون کرتا. اور یہ عشاء کی نماز چھوڑ کے وہاں اوٹے پر بیٹھ کر پہلا کیچ چھوڑی دی تو تیرا باپ تو پکڑتا جا کے. اس نے کیچ چھوڑ دیا، اس نے امپائر نے ایسا فیصلہ کیا، اس نے ایسی بولنگ ڈالا. ہمارے باپ کا کیا گیا؟ کائے کو کرنے کا یہ سب کام میرے پیاروں. چلو کوئی دنیا ملتی ہوئے تو سمجھ میں آوے، دین ملتا ہوئے تو سمجھ میں آوے، کچھ بھی نہیں.
ہمارے یہاں کے جوانوں کو مولانا کام پہ لگنا بہت ضروری ہے. کام پہ لگو. دین دنیا دو ہی چیزیں, یا تو دین یا تو دنیا. چلو دین نہیں کما, دنیا کما, اپنی ماں کو کھلا, اپنے ابا کو کھلا, اپنے فیملی کو کھلا, ہمارے سماج کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کر لے, کمائی کر لے, دھندا کر لے, کاروبار کر لے, بزنس کر لے, اللہ برکت دے گا. لیکن جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں, اور ٹی شرٹ پہنے گا, معلوم ہے کوئی کرکٹر اس کو پسند ہے نا, وہ کرکٹر نے جو ٹی شرٹ کلر کا پہنا وہ کلر کا یہ پہنے گا, اس کے پیچھے جو نمبر ہو لاجپور میں بھی اس کے پیچھے نمبر. اور بالوں کی سٹائل, یہ تو سب نے ٹوپی پہنی ہے, باقی میرے کو پہنا ہے. بالوں کی سٹائل یہاں سے بالکل بال غائب, یہ علاقہ یتیم, یہاں سے بھی بال غائب, یہ علاقہ غریب, پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکات کا مستحق. اور یہاں اوپر بال ہے ایسے عورت کے امبوڑے جیسے بال. اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے, بائک پہ بیٹھے گا, بائک پہ. اور کم وقت کمپنی والے بھی ایسی بائک بناتے, ایسی کوئی ایسی بناتے, وہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ بائک پہ جائے گا اور بالکل بھرے بازار میں جا کے یوں بریک مارے گا, جان بوجھ کر زور سے بریک مارے گا, اور پھر یوں کرے گا. ایسا لگتا وہ اصلی, وہ خان اصلی نہیں ہے, اصلی تو لاجپور میں تھا, سلیکشن میں کمی آ گئی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے پیاروں؟ جو محبت ہم کرکٹر سے کرتے ہیں اس کی طرح کپڑا, نمبر, بال, ہالی ووڈ بالی ووڈ سٹائل, گلے میں چین, اور بائک پہ ایسا نکلے گا. اور بائک کو کبھی کبھی جم بھی کراتا ہے, حالانکہ اسی میں مرتا بھی ہے, کیونکہ وہ جو کرتا ہے وہ تو پردے پہ نکلی نکلی کرتا ہے, تو کا کو اصلی اصلی کر کے پریشان ہوتا ہے. اور معلوم ہے نا ابھی آج کل ہمارے جوانوں کو میں نے دیکھا جینس پہنتے, جینس کیا پہنتے ہوں گے, یہاں بھی پہنے ہوں گے, جائز ہے, شرمانے کا نہیں. بولو جینس پہننا, ارے بولو نا, جو جائز ہے وہ جائز ہے, جینس پہننا. لیکن پھٹی ہوئی کائے کو پہنتے ہو, یہاں سے پھٹی ہوئی, گھٹنے پہ سے پھٹی ہوئی, یہاں سے پھٹی ہوئی. اور میں نے ایک کو پوچھا, لاک ڈاؤن میں تارا پپا گیا, اتنا غصے ہوا میرے اوپر کہ ڈائریکٹ کسی کو پوچھو, میں بھی بے شرم سیدھا جا کے اس کو میں پوچھا, لاک ڈاؤن میں تارا پپا چھے کہ مری گیا؟ تو بولتے ہمارا پپا نے 12 مانگو نہیں کیوں. میں کہتا نہیں, تو یہ پھٹا پھٹا کپڑا پہنا ہے بھکاری کے جیسا. ہمارے یہاں جو وہ لے کر چلتے نا, کٹورا لے کے چلتے, وہ ایسے ہی کپڑا پہنتے, تو بھی ہوئے. تو میرے کو کہتے ہیں مولانا 7,000 کی جینس ہے. میں نے کہا 7,000 کی جینس اور پھٹی ہوئی, اتنی جلدی پھٹ گئی, اور بھی دونوں جگہ سے برابر پھٹی. اور اگر جینس پھٹے بھی تو آپ ٹائٹ آدمی ہوئے نا تو گھٹنے سے نہیں پھٹے, کوئی اور جگہ سے پھٹ جاوے, یہاں سے کیسے, گھٹنے پہ سے کیسے پھٹ. تو میرے کو کہتا ہے مولانا تم نے کوئی خبر نہیں. میں نے کہا نہیں خبر ایٹلو تو تنے پوچھی رہے لو چھو. کہتا ہے میرے کو, کہتا ہے وہ ایک ہیرو تھا, ہیرو پکچر میں, اس نے ایسی جینس پہنا. کیسی؟ ارے بولو نا کیسی؟ پھٹی ہوئی, اور وہ ناچتا تھا, اور اس کو دیکھ کر یہ سب جوان, اس میں لاجپور والے بھی آ گئے, ایسی جینس بنانا شروع کیا جس کا کلر بھی الگ الگ, اوپر بلو, نیچے لائٹ بلو, اور کہیں یہاں سے پھٹا, کہیں تو یہاں سے چیرا نکلا ہوا. وہ بولے اس نے ایسا پہنا, بولو اس نے ایسا پہنا. تو سارے جوانوں نے اس کی سٹائل میں پہننا شروع کر دیا. میں نے کہا شکر مان اس نے پہنا. نہیں سمجھے, نہ پہنا ہوتا تو. دوستو کچھ تو ایجوکیشن ہے, کچھ تو عقل ہے. اللہ نے ہمارے عقل پہ پتھر ڈالے ہیں کہ کرکٹر, بالی ووڈ, ہالی ووڈ کے پاس جانا اور ہمارے نبی کے لباس سے نفرت کرنا. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں تو کہتا ہوں کرکٹر سے محبت کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دے. کرکٹر سے کر, فٹ بال والے سے کر, والی بال والے سے کر, ہالی ووڈ سے کر, بالی ووڈ سے کر, ارے جس سے چاہتا ہے محبت کر, لیکن پہلے مجھے سوال کا جواب دے, کیوں کرکٹر سے محبت کرتا؟ تو جواب ملے گا, وہ میدان پہ کمال بتاتا ہے, وہ ہالی ووڈ والا پردے پہ کمال بتاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ کمال بتاتا ہے, لیکن وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں.
تو محبت کس سے کرنا چاہیے؟ جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو؟ اور ہمارے نبی نے کیسا کمال، بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی زمین پر پیدا ہو، آسمان پر کمال بتائے، کیسا کمال بتائے؟ ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا، بولو نا کرکٹر کو ایسا کر کے بتا دے، ہاں تو بارش ہوتی تو بیٹ لے کے سب بھاگتے، آسمان کے پانی کو نہیں روک سکے، چاند کے کیا دو ٹکڑے کریں گے؟ ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے، کر سکتے؟ یہ صرف اور صرف کس کا کمال ہے؟ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ اور ہمارے نبی کا کمال، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق، بولو غزوہ خندق، جس میں تقریباً 3000 صحابہ، علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ لکھتے غزوہ خندق میں، بولو نا صحابہ کتنے تھے؟ یہ سننے جیسا، صحابہ کتنے تھے؟ 3000 صحابہ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ لکھتے، اور سارے صحابہ خندق کھودے جا رہے، پریشان، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، اتنی بھوک لگی ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ہے ابو طلحہ، بولو کیا نام ہے؟ ابو طلحہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک خندق کھودے کھودے ہم تھک گئے، اللہ کے رسول تھک گئے، ہم سب لوگ تھک گئے، اللہ سب لوگ آنے کو شرماتے لیکن میں آ گیا، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، 1.5 دن ہو گئے اللہ کے رسول روٹی کا ٹکڑا نہیں کھائے، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ اور پھر وہ ابو طلحہ نے کیا کہا معلوم؟ آج جتنوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے نا، سب کو کہا چلو چلو اپنی چادر ہٹاؤ، چادر ہٹاؤ، سب نے اپنی چادر ہٹائی، سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کوئی جواب نہیں دیا، تو ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول جواب تو دو، کھانے کا کیا ہوگا، سب کے پیٹ پر ایک پتھر ہے۔ میرے پیارو ہمارے نبی نے جواب نہیں دیا۔ جب دوسری مرتبہ ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول کچھ تو کھانے کا بولو نا، سب کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بس وہ دیکھ کر ابو طلحہ چلے گئے، اللہ کے رسول جواب مل گیا، ہم سے زیادہ بھوکے تو آپ ہیں۔ میرے دوستو ایسے وقت میں ایک 10 سالہ بچی جس کا نام تھا امرہ، بولو کیا نام؟ ایسے حالات میں ایک بچی ہے، کتنے سال کی؟ امرہ، وہ ایسا ایک رومال ہے، کپڑا ہے، اس میں کھجورے لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ وہ امرہ 10 سال کی بچی رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھجورے لے کے جا رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا او بیٹی امرہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کہا کس نے کھجورے کس نے دیا؟ کہا میری ماں نے دیے۔ کہا کس کو دینے جا رہے ہو؟ کہا میرے ابا بہت بھوکے ہیں اور میرے ماموں بھی بہت بھوکے، یہ آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں میرے ابا بھی ہے اور بولو میرے ماموں بھی ہے، دونوں بہت بھوکے ہیں، تو میری امی نے خاص ان کے لیے کھجورے دیے تو میں ان کو پہنچانے جا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دو گی؟ مجھے دو گی؟ اب وہ بھی جانتی تھی اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے منع کروں، لیکن میری امی سے پھر آپ بات کر لینا یا کچھ سمجھا دینا، یہ کھجور میں نے آپ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، اس پر ان کھجوروں کو رکھا اور ہمارے نبی نے اعلان فرمایا آ جاؤ خندق والے آ جاؤ، دوپہر کا کھانا آ چکا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کتنے تھے؟ 3000۔ کتنے تھے؟ 3000، 3000۔ اور یہ کھجورے میرے پیارو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے گئے کھجورے کھاتے گئے، آتے گئے کھجورے کھاتے گئے، 3000 نے کھجورے کھائی اور ہمارے نبی فرماتے گئے کھاؤ آج پیٹ بھر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، پیٹ پہ پتھر باندھا، ہٹا دو ہٹا دو۔ ہمارے نبی نے بھی دونوں پتھر ہٹا دیے، کھاؤ کھاؤ۔ حضرت انس فرماتے 3000 کھا کر گئے مگر اللہ کی قسم ایک بھی کھجور کا دانہ کم نہیں ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا امرہ وہ بچی کہاں ہے؟ وہ امرہ ہے، کہا لے یہ امانت تجھے دیتا ہوں، تیری ماں کو یہ امانت واپس پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ سب کا پیٹ بھر گیا، بولو سبحان اللہ۔ ایسے نبی کہاں ملیں گے میرے پیارو؟ ایسے نبی کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آتا۔ آج میں دوسری بات پر آیا ہوں، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، ایسا پیارا نبی، بولو ہمارے نبی پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ میں نے بولو نا ہمارے نبی پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ پیار کیا پیار، اور ہم سے پیار، اتنا پیار ہم سے کسی سے وہ پیار نہیں جو ہمارے نبی کو اپنی امت سے پیار تھا۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے رات کو حضرت ابو بکر کے واسطے روتے تھے؟ ارے بولو نا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے واسطے رات کو روتے تھے؟ نہیں،
کیونکہ معلوم تھا سب جنتی ہے. ارے ہمارے نبی کو معلوم تھا جتنے صحابہ ہیں ان کے واسطے راتوں کو رونا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے. بولے سارے صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں بولتے جاؤ، بولو ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تمہارے جتنے صحابہ ہیں، چاہے مدینے کا رہنے والا انصاری ہوگا، چاہے مکہ کا رہنے والا مہاجر ہوگا، اللہ فرماتے میں سب سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو ہمارے نبی رات کو کس کے لیے روتے تھے؟ اپنے نواسے کے لیے روئے؟ کہ ہمارے نواسے کے بارے میں معلوم تھا کہ جنت میں جب سارے جوان داخل ہو جائیں گے، بولو جنت میں جب سارے جوان داخل ہو جائیں گے تو اللہ کا اعلان ہوگا سب جوان آ گئے جنت میں. اعلان ہوگا آ گئے آ گئے آ گئے، اللہ جنت میں آ گئے. اللہ کہے کہ تمہارے امیر آ رہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، سارے جنتی دیکھیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین آ رہے ہوں گے، جس کو ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو سوال ہے کہ پھر ہمارے نبی رات کو روتے کن کے لیے تھے؟ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ صحابہ، نہ حسن، نہ حسین، کسی کے واسطے ہمارے نبی نہیں روتے تھے. تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے جس حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر میرے نبی کمرے میں آئے اور میرے نبی بہت روئے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، میرے نبی کا بھی کھانا رکھا ہوا تھا، کھایا نہیں تھا، لیکن میرے نبی روئے، لوٹا لیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھے روئے، نماز پڑھے روئے، نماز پڑھے روئے، نماز پڑھے روئے. حضرت عائشہ فرماتی تہجد کا وقت ہو گیا، ارے صبح ہونے لگی تو عائشہ کہتی میں گئی، میں نے کہا اللہ کے رسول نہ رونا، اللہ کے رسول میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، اللہ کے رسول کب تک یہ معاملہ رہے گا، کیوں رو رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا عائشہ مجھے کسی کا غم نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے رب امتی، رب امتی، اللہ میرے امت کو جہنم میں مت ڈالنا، میرے کسی امتی کو جہنم میں مت ڈالنا. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ فرماتی پھر میرے نبی رونا شروع کر دیا، کھانا نہیں کھایا، رونا شروع کر دیا. کہتے بس بالکل فجر کا وقت ہونے والا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ آیت کریمہ لے کر آئے. پڑھو نا میرے سامنے، کتنی پیاری آیت کریمہ لے کر آئے جو بچہ بھی پڑھ کے چلا گیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ آیت لے کر آئے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ذرا جملہ سننا، اللہ فرماتے میرے محبوب رونا بند کرے، آپ جو مانگیں گے میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں اتنا دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا فَأَرْضَىٰ میں راضی ہو جاؤں گا، فَتَرْضَىٰ میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ تھی، جب یہ آیت کریمہ آئی حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے کیا مانگا؟ کہا میں نے اللہ کو کہہ دیا اللہ میں راضی ہو جاؤں گا، اتنا دوں گا نا تو میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک میرا امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا. میرے پیاروں، اتنے پیارے نبی کو چھوڑ کر کس کا دروازہ پکڑ لیا ہم نے. اس لیے آج کون کون تیار ہے دوسری بات پر؟ بولو 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 بولو. کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے. چلو تیسری بات پر آ جاؤ، آ جاؤ، بولو آ جاؤ. ایک گناہ ہے. کتنے بج گئے بھائی؟ پونے 11 ہو گئے بھائی. بس دو ہی بات پر بات ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ. ہاں دو بات تھوڑی ادھر ساسن بھائی، ادھر انشاءاللہ. اب میں آ جاؤں سیدھے اس بات پر آ جاؤں، مدے پر آ جاؤں کہ 7 بچے قرآن پاک کے بولو کیا ہوئے؟ حافظ ہوئے. ایک بات پوچھوں آپ سے اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. پوچھو ایک بات پوچھوں آپ سے. ہاں بولو نا، ہاں بولو نا، پوچھو. اللہ کو غصہ آوے ہم کو آتا ہے نا؟ ہاں بولو نا، آتا ہے نا. تو اللہ کو بھی. اچھا ہمارا غصہ کیسا ہے؟
ماں کی گالی نے بہن کی گالی، اور پھر اس کے بعد میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد میں کوئی بڑا آ جاوے نا، بڑا آ گیا جیسے مفتی آصف صاحب وہاں پہ پہنچ گئے، ارے بھائی نہیں بھائی تو گالی مت دے، اے بھائی تو بھی چپ ہو جا، تو کیا کہے گا معلوم؟ وہ ایک کیا بولے گا، مفتی صاحب آ گئے، باقی آج تو ٹپکا دیتا۔ یہ ہمارا غصہ، کہ غصہ ہوا کسی نے روک دیا، بولو غصہ ہوا کسی نے۔ اللہ کو غصہ آوے، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ کیسا روکے؟ اللہ نظر آوے تو روکے نا۔ بھائی یہ دو آدمی لڑتے، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اس کو بھی سمجھا بھائی نہیں اپنے کو ہوشیاری نہیں کرنے کا، بیٹھ جا، اس کو بھی کہہ دے بھائی تو بھی چپ ہو جا، ہو گیا، میں نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، بولو پکڑا نا۔ اللہ کو غصہ آوے، اللہ کا ہاتھ کیسا پکڑیں گے؟ کیسا پکڑیں گے؟ معلوم ہے ہمارے نبی کو پوچھا ایک صحابی نے، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کا غصہ روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ غصہ تو آتا ہے اللہ کو، اسی لیے تو اللہ نے جہنم بنائی ہے، لیکن اللہ کا غصہ روکنے کا کیسے؟ ہمارے نبی خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ، اور کہا اللہ کو غصے کو روکنے کا طریقہ مل گیا، بولو اللہ کے غصے کو روکنے کا طریقہ کہا کیسے کیسے اللہ کے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ بھی اللہ کے غصے کو روک دے گا۔ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا، اتنے بڑے اللہ، اور غصہ روکنے والا کون؟ حالانکہ ہمارے گاؤں کے دو بڑے لڑے تو بچہ روکے گا؟ بچہ روکنے آگا دے چل کر کے اس کو بھی دھکا مار کے پھینک دیں گے، ہے نا؟ لیکن اللہ کا غصہ آوے تو ایک چھوٹا بچہ روک دے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اتنے بڑے ان کا غصہ، اور روکے گا کون؟ بولو روکے گا کون؟ کیسے روکے گا؟ دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا، میرے ساتھ میں آپ لوگ بھی پڑھیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم، پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کو غصے کو روکنے والا ایک بچہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا بچہ کیسے ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک معصوم بچہ، بولو سبحان اللہ، ایک معصوم بچی، بولو سبحان اللہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ only once، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر فرماتے اے فرشتوں مجھے غصہ آیا، میں اس پوری بستی کو تباہ برباد کر دیتا، بستی میں آگ لگا دیتا، لیکن وہ بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ فرماتے میری قسم میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ ایک سورہ فاتحہ 40 سال عذاب دور۔ تو 7 بچے قرآن پاک کے حافظ، اللہ کی قسم سینہ ٹھوک کر کہہ دو کہیں بھی عذاب آئے گا لاجپور کی بستی میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کہیں بھی آئے گا انشاءاللہ یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک سورہ فاتحہ پر اللہ کا عذاب 40 سال دور جاتا ہے۔ تو 7 بچے قرآن پاک کا ایک ہی وقت میں حفظ مکمل کر رہے، اللہ کا عذاب کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اس لیے مبارکبادی ہے ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ہاں سب سے زیادہ مبارکبادی تو ان کے، یہ بیچارہ مولانا بہت دکھی ہے، پڑھاتا ہے محنت کرواتا ہے، اب جب انعام کا ٹائم آتا نا تو کہے گا بچے کو سند بھی دی جائے گی، بچے کو 1000 روپیہ بھی دیا جائے گا، بچے کو قرآن بھی دیا جائے گا، بچے کو ایک جوڑ کپڑا بھی دیا جائے گا، اور پڑھانے والا ننگا رہے گا۔ مولانا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی مبارکبادی کن کو دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ مولانا سبب کے درجے میں نہ ہوتا تو میرا بچہ آج قرآن پاک کا حافظ نہ ہوتا۔ اگر حافظ ہونے والا ہوتا تو گھر بیٹھے ماں بنا دیتی نا حافظ، گھر بیٹھے باپ بنا دیتا نا اپنا کاروبار چھوڑ کے بچے کو حافظ۔ کہ مولانا کے پاس آنا بچے کی محنت ہے، بے شک بہت محنت ہے بچے کی، لیکن اس سے زیادہ محنت ان اساتذہ کرام کی ہے، ان مولانا کی محنت ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں بچوں کو بہت مبارکبادی دوں گا۔ معلوم ہے یہ 7 بچے کیا ہو گئے؟ ارے بولو نا کیا ہو گئے؟ حافظ ہو گئے۔ قیامت آئے گی نا؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، قیامت آئے گی نا؟ یہ 7 بچے اور اس کے جیسے جتنے حافظ ہوں گے،
مرد، عورتیں، بچے، بچیاں قیامت میں سب ایک میدان میں، بولو سب ایک میدان میں. اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ خود فرمائیں گے، سب جتنے حافظ ہوں گے نا اللہ سب کو فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ سب حافظوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، یہاں ہماری ماں بہنیں بھی ہوگی جو حافظہ ہوگی وہ بھی خوشخبری سنے. اللہ سب کو قیامت میں جمع کر کے کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. بولو سبحان اللہ. پڑھتا جا جنت کی سیڑھی. اور معلوم ہے یہ پڑھتا جائے گا جنت کی سیڑھی چڑھتا جائے گا. 6666 سیڑھی، 6666 سیڑھیاں. اور قرآن پاک کی آیت بھی 6666. وہ پڑھتا جائے گا جنت کی سیڑھی چڑھتا جائے گا. آخری آیت پر پہنچے گا من الجنت والناس. اتنا پہنچے گا تو سامنے جنت کا دروازہ. بولو سبحان اللہ. اور یہ ادھر حافظ ادھر اور جنت کا دروازہ ادھر. تو وہ کہے گا اللہ کو اللہ جنت کا دروازہ بند ہے. تو اللہ کہیں گے روک، اب دونوں طرف فرشتے آئیں گے اور تو جنت میں جائے گا، یہ تجھے سلام سلام کرتے جائیں گے. بولو سبحان. تو کہے گا اللہ یہ تو سلام کریں گے مگر وہ دروازہ بند ہے. اللہ کہیں گے تو قدم بڑھاتا جا، میں دروازہ کھولتا چلا جاؤں گا. ایئرپورٹ پہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ جاتے ہو دروازہ آٹومیٹک، اسی کو اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولیں گے، او حافظ جنت میں. بولو کہاں؟ سب جنت کے اندر. جیسے جنت میں جائیں گے نا اللہ وہیں سے اعلان کریں گے فرشتوں سلام بند کر دو. بند بہت ہو گیا سلام، اب سلام نہیں کرنے کا. تو وہ حافظ اللہ کو پوچھیں گے جتنے ہوئیں گے نا اللہ فرشتے سلام کرتے تھے کرنے دینا اللہ، کتنا اچھا لگتا تھا. اللہ کرنے دے نا ان کو سلام کرنے دے. اللہ کہیں گے تمہارے سینے میں قرآن ہے، فرشتے تم کو سلام نہیں کریں گے، اب تمہارا خدا پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، پڑھو سورہ یاسین پڑھو نا. اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم. بولو سلام کرنے والا کون ہوگا؟ جب اللہ سلام کریں گے جتنے حافظ ہوں گے نا مرد عورتیں اللہ سلام کریں گے سب جنت کے گیٹ پر ہی بیٹھ جائیں گے. تو اللہ کہیں گے آگے چلو ابھی تو جنت میں بہت کچھ ہے. کہیں گے نہیں اللہ تیری آواز میں ہی جنت نصیب ہو گئی. بولو سبحان اللہ. خیر پھر حافظ لوگ اندر جائیں گے، ہے مزے. حافظ لوگوں کے مولانا لوگ کے مزے حوروں کے ساتھ پڑے ہوں گے. مولانا آرام سے. ایک دن کیا ہوگا معلوم؟ اللہ اعلان کریں گے جتنے کے سینے میں قرآن ہے آج جنت کے بالا خانے میں جاؤ، جنت کے ٹیرس پہ جاؤ، جنت کے اوپر والی گیلری میں جاؤ جس کو کہتے ہیں نا بالکنی میں جاؤ. تو حافظ سارے خوش ہو جائیں گے، اپنا گریٹ اپنا پروموشن ہوا. کہاں جانے کا؟ جنت کے. سب حافظ لوگ جب جنت کے بالا خانے میں جائیں گے وہ کیسی جنت ہوگی اللہ ہی بہتر جانے. پھر اللہ کہیں گے اوپر سے نیچے دیکھو. اب وہ نیچے بہت نیچے دیکھیں گے تو نیچے جہنم. کسی کو مارا جاتا ہوگا، کسی کو پیٹا جاتا ہوگا، کسی کی کھال کھینچی جاتی ہوگی، کسی کو کانٹے گلے میں ٹھوسے جاتے ہوں گے، کسی کی ہڈیاں توڑی جاتی ہوگی، کسی کی پسلی پہ پسلی مارا جاتا ہوگا. تو وہ سب حافظ دیکھیں گے، کہیں گے اللہ نا یہ نہیں دیکھنا، یہ جہنم ہم کو نہیں دیکھنا. اللہ کہیں گے دیکھ لے تیرے سینے میں قرآن ہے، یہ جتنے جہنمی نیچے اس میں کسی کو پہچانتا ہے؟ تو کسی کو پہچانتا ہے؟ تو دیکھے گا کہے گا ہاں اللہ وہ میرا چاچا ہے، اللہ وہ میرا ماموں ہے، اللہ وہ میرا خالو ہے. اللہ کہیں گے اور پہچان اور پہچان. کہے گا اللہ وہ ہے میں اس کو پہچانتا نہیں لیکن میں جب حفظ ختم کیا تھا تو 100 روپیہ دیا تھا، باقی اس کو میں پہچانتا. اللہ اس کو بھی پہچانتا، وہ بھی کبھی کبھی ہمارے مدرسہ جامعہ کوثر میں آتا جاتا تھا، باقی میرے ساتھ کوئی لینا دینا. اللہ کہے گے تو پہچان، تو جس کو پہچانے گا میری عزت کی قسم تو اشارہ کرتا جائے گا میں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاتا چلا جاؤں گا. تو آج یہ 7 حافظوں کو کہو ہم کو پہچان لے قیامت میں.
دیجئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا میرے پیارو۔ یا اللہ مفتی آصف صاحب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے جامعہ کوثر کو ایک اچھے انداز میں لائے، 7 بچوں کا حفظ مکمل ہو رہا ہے۔ آئندہ بھی دعا کرو اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے، قراء کی جماعت پیدا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، میں نے کو 4 باتیں کرنی تھی لیکن میں نے 2 ہی بات کہی۔ پہلی بات اللہ پر یقین، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، آپ بولو تو وہ 2 بات بھی جلدی جلدی کر دوں کیونکہ حسن بھائی کے چائے کا بھروسہ نہیں۔ مفتی آصف صاحب میری دوستی اور حسن بھائی کی، تو حسن بھائی نا، اب تم کو چاچا اسکول والے بولتے تو نام بھی بھول جاتا ہوں۔ یہ ہمارے چاچا اسکول والے سے میری دوستی کو 25 سال ہوئے۔ کتنے؟ میرے کو یاد پڑتا ہے 1 بار کھانا کھلایا، صحیح نا حسن بھائی؟ اور چائے تو پلایا نہیں، آج چائے کا نکالا مسئلہ، کھانے کا تو نکالتا ہی نہیں ہے۔ بڑا کنجوس ہے بھائی، بڑا کنجوس ہے بھائی۔ کچھ لوگ ایسے کنجوس ہوتے نا حسن بھائی، کچھ ایسی دعوت دو جو سامنے والا قبول ہی نہیں کرے۔ وہ مولانا معلوم ہے نا، کنجوسی کی ایک بات بتاؤں، ایک آدمی اتنا کنجوس تھا، وہ اس کو دکھا کہ وہ درخت کے اوپر آم، کیا ہے؟ کام۔ اب وہ جوش جوش میں 2 ٹوکرے لیا، چڑھ گیا۔ کس کے اوپر چڑھ گیا؟ اور آم توڑا 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 توڑا، یہ ٹوکرا ٹوکرا، لیکن پھر دیکھا تو بہت اوپر آ گیا، نیچے تک جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ تھا بڑا لاجپور کا کنجوس، چاچا اسکول والے جیسا۔ نیچے دکھتا ہے، کیسا جاؤں گا کیسا جاؤں گا، کیونکہ اتنا اوپر آ گیا، اب نیچے کیسا؟ تو کیا کرتا مانو، وہیں پر 2 ٹوکرے ہاتھ میں، کہتا اللہ جو نیچے اتر گیا نا تو 1 بکرا تیرے راستے میں اللہ دے دوں گا۔ حالانکہ بڑا کنجوس، 1 بکرا تیرے راستے میں دے دو۔ تھوڑا اترا 2-4 قدم اترا، کہتا اللہ بکرا کینسل، 1 مرغا تیرے راستے میں دے دوں گا، اللہ 1 مرغی تیرے راستے میں، کیونکہ اللہ اتر رہا ہو، آرام سے اتر رہا ہو۔ تھوڑا اور اترا، دیکھا اب تو اتنا زیادہ ٹینشن نکالا، مرغی بھی کینسل، اللہ 1 انڈا تیرے راستے میں دے دوں گا۔ اور پھر تھوڑا اترا نا، انڈا بولا اور اترا کہ دھاپ سے گرا نیچے، گرا تو گر کے کیا کہتا اللہ سودا نہیں پٹا تو دھکا کائے کو مار دیا اللہ۔ ویسا یہ ہے ہمارا۔ لیکن چلو میں 2 باتیں اور بتا دوں آپ کو، پھر میں نے ہنسایا، توا گرم کیا، کیونکہ اب جو میں بات بولنے پر آ رہا ہوں نا بہت عجیب بات ہے میرے پیارو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت سو کے پاس بہت کچھ ہے، دعوت، تبلیغ، خانقاہ، میرے جیسا بیان، بہت کچھ ہے، لیکن میں لاجپور والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں، اپنی ماں کو کبھی ناراض مت کرنا، اپنے ابا کو کبھی ناراض مت کرنا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ماں اس سے ناراض ہو، اس کا باپ اس سے ناراض ہو، اس کو موت کے وقت تڑپ تڑپ کے مرتا مگر کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں تیسری بات یہی بات کہنے جا رہا تھا، اور صرف آپ کو یہ بولنے جا رہا ہوں کہ ہماری ماں ہم کو ڈانٹتی ہے تو ہم کو خراب کیوں لگتا ہے؟ ماں اتنا بولتی نا بیٹا موبائل پہ زیادہ بیزی مت رہے، بیٹا یہ گٹکا بیڑی سگریٹ چھوڑ دے، ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ، تو ماں کو گالی دیتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، 9 مہینے تک ہم پیٹ میں تھے، تو آج کل زمانے میں کوئی پریگننٹ ہوتی نا عورت تو پورا گھر کھڑا ہو جاتا۔ ہمارے زمانے میں ہماری ماں جب پریگننٹ تھی نا، ہم پیٹ میں تھے، ماں کپڑا بھی دھوتی تھی، برتن بھی مانجتی تھی، کھانا بھی پکاتی تھی، ساس کی ڈانٹ بھی کھاتی تھی، شوہر کی ڈانٹ بھی کھاتی تھی، اور 8 مہینہ جب پیٹ میں ہوتا اور بچہ اچانک دھڑکتا ہے نا تو ماں کی چیخ نکلتی تھی، مگر چیخ نکلنے کے بعد پھر کپڑا دھونا شروع کر دیتی تھی۔ میرے پیارو اتنی محنت کے ساتھ ماں نے ہم کو جنا، اور ہم نے جننے کے بعد کیا کیا؟ پاخانہ کیا، پیشاب کیا، الٹی کی، اور ہماری ماں اس کو دھوتی گئی دھوتی گئی دھوتی گئی دھوتی گئی، یہاں تک کہ ہم جب بڑے ہو گئے، ہم بیمار ہوئے، رات بھر ماں سوئی نہیں سوتی، ماں بچہ بیمار ہوتا تو ماں نہیں سوتی، تھوڑی تھوڑی دیر میں دوا پلاتی ہے، بلکہ کبھی ٹھنڈی لگی تو ماں نے اپنا کمبل لے کے بچے پہ ڈالا، خود بغیر کمبل کے سو گئی۔ آج وہ ماں کو ہم ماں کی گالی دیتے ہیں۔ آج وہ ماں صرف اتنا پوچھتی ہے بیٹا کب آئے گا، تو ہم توچھڑے منہ سے جواب دیتے ہیں، سیدھا منہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ میرے پیارو، وہ ماں کیا ہم سمجھتے، کیا سمجھتے؟ رات کو 11 بجے ماں اپنے کمرے میں سو گئی؟ سو نہیں گئی، وہ ماں تڑپ تڑپ کر سوچتی اللہ 4 بچوں کو بڑا کیا، 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، کیا کریں گے میرے پیارو؟
اس لیے آج سے طے کر لو ماں کو ناراض نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ناراض کیا جمعہ کی رات رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے پیاروں، ماں کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے ابا کو ناراض نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کون کون تیار ہے بولو یہ کام بھی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ماں کوئی ایسا کام کرو ہی مت۔ بہت مرتبہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے نا خط لکھتے ہیں ماں کو، ماں میں بیمار ہوں، ماں میرا ایسا ہے، ماں میرے کو اچھا نہیں لگتا، ماں میں گھر آ جاؤں گا۔ ارے کائے کو ماں کو ستاتے ہو؟ وہ ایسے ہی کلیجے پہ پتھر رکھ کر بیٹھی ہے۔ کون سی ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے؟ آپ ماں کو ہمت دلاؤ، ماں میں خوش ہو، ماں میں پڑھنے میں بہت آگے ہو، ماں تمہاری دعا کی ضرورت ہے، ایسا کہہ کہ ماں کا دل خوش کرو۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی ماں کوسوں آپ سے دور رہتی ہوگی، وہ بیچاری کچھ اچھا کھانا پکاتی ہے نا، سوچتی ہے کہ سب گھر میں کھائیں گے، لیکن جب خود وہ لقمہ اٹھاتی اسے اپنا بچہ یاد آتا ہے، وہ لقمے کو رکھ دیتی، روتے روتے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ قیامت میں یہ سب آنسوؤں کا جواب کیسے دیں گے میرے پیاروں؟ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر کرو، کریں گے بولو انشاءاللہ؟ تو یہ تیسری بات مجھے کہنی تھی۔ اور چوتھی بات، میں نے پہلی بات کہی اللہ پر یقین، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو ناراض، چوتھی بات یہ تینوں چیزیں آئے گی کیسے ہمیں؟ چوتھی بات 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ سب باتیں ہمارے دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ ورنہ آدمی سوچتا ہے قاری صاحب بیان کر کے چلے گئے، بول کے چلے گئے کہ موبائل کا غلط استعمال مت کرو، قاری صاحب بول کے چلے گئے قرآن کے حافظ بن جاؤ، قاری صاحب بول کے گئے اللہ پہ یقین، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے بیان میں سب بول کے چلے گئے۔ نہیں میرے دوستو، بول کر نہیں گیا، علاج بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، آٹومیٹک اللہ سب چیزیں ہم کو عطا کر دے گا۔ نماز پڑھتے جاؤ گے اللہ کا یقین آئے گا، نماز پڑھتے جاؤ گے مصطفیٰ کا دامن آئے گا، نماز پڑھتے جاؤ گے ماں باپ کی محبت آئے گی، بلکہ نماز پڑھتے جاؤ گے دنیا بھی قدموں میں آئے گی، آخرت بھی قدموں میں آئے گی۔ سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے بیٹے مفتی آصف صاحب کا، آپ تمام پورے مجمع کا، مولانا ایوب صاحب کا، ہمارے چاچا اسکول والے حاجی شکیل کا، حاجی فاروق کا، حاجی انور کا، اور بھی میرے ساتھ میں جیسے بیٹے یونس آئے اور حافظ الماس آئے اور بہت سارے ندیم آئے، بہت سارے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ مولانا ایوب صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، آپ کی کیا ہو گیا؟ ہاسپٹل میں؟ جی کمر میں درد تھا، ستاتا ہوگا تو تیری بیوی کو، اس لیے بیمار ہوئی۔ خیر اللہ، مولانا ایوب صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی بھی بیمار ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارا ایک بچہ ہے ڈیزیبل ہے انگلینڈ میں، بار بار اس کی والدہ کا فون آتا ہے، دعا کرو۔ بیٹے کا نام حمزہ ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور میرے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں میں مولانا جانتے ہوں گے، ایک بچہ عمران ہے اور ایک بچہ اظہر ہے، آج دونوں نہیں آئے ہیں یہاں پر کیونکہ دونوں بیمار ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ لاؤ مولانا بچوں کو بلا لو تاکہ ہم کو یہ رابعہ ابراہیم بلبلیہ کے لیے دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرماوے۔ اور حضرت والا سے سامعین کی اذان کی درخواست ہے، اذکار کی بھی درخواست ہے، مولانا اذان بعد میں دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت سارے علماء ہیں، مفتی آصف صاحب ہے، مولانا زاہد صاحب ہے، مولانا رضوان صاحب، مولانا ایوب صاحب، مولانا انصار صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب، حکیم عبد الرحمن دیوان صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ چلو بھائی بچے ایک ساتھ میں پڑھ لے، ساتوں بچے۔ بھائی بیٹھے رہو، ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مختصر دعا بھی قبول ہوتی ہے، مطول دعا بھی قبول ہوتی ہے، ختم قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ شروع کریں پیارے بچوں۔ ایک دم منہ پر رکھو بیٹا، ہاں شروع کرو، کوئی بھی ایک رکھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. حافظ ہونے والے ان خوش نصیب طلباء کرام کو حضرت قاری صاحب کے دستے بابرکت سے سند تقسیم کی جائے گی. حافظ قاسم ابن سلیم صوفی، حافظ فرحان ابن سعید کاسوجی، حافظ یحییٰ ابن زکریہ راوت، حافظ عبداللہ خان شعیب خان پٹھان، حافظ احمد ابن ابراہیم ملتانی، حافظ محمد ابن عبدالسلام بلبلیہ، حافظ محمد ابن ظہیر الدین انصاری. ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. اچھا، ان جو حالات چل رہے ہیں اس میں حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی طرف سے پیغام ہے، ایک مغفرت کی دعا ہے. یہ اگر ہم لوگ پڑھتے رہیں گے اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت اور برکت بھی ہوگی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اول و آخرہ و علانیت و سرہ. تو یہ کارڈ انشاءاللہ باہر تقسیم ہوگا، ضرور لے کر جائے. اس وقت کے حالات میں پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آسمان سے رحمتیں بھی برسے گی انشاءاللہ. اور میں پھر مبارکبادی دوں گا انسان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے ماں باپ کو، یہاں کے ذمہ داروں کو. اللہ ان سب کو حافظ کامل بنائے. اور لائٹ بند کر دیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے اور درود پڑھیں گے. جمعہ کی رات ہے اور دعا کریں گے. اور ہر ساتھی میں یہاں کھڑا رہوں گا، سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. اور پھر ایک مرتبہ بہت بہت مبارکی. اللہ جامعۃ الکوثر کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. سب لوگ گردن جھکا دیں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر میں اور میرا اللہ شروع کرے. اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, जुमा की रात सब साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا। सब दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़ना वस्तुरना वजबुरना वहदिना वरफ़अना वला तुज़िल्लना वअदख़िलनल जन्नत बिमन्निक व फ़ज़लिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीब अल आलिय्यिल क़द्रि अल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नुस्सीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आनाल लैल व आनान नहार वजअलहु लना हुज्जा या रब्बल आलमीन वला तजअल अलैना हुज्जा वला तजअल अलैना हुज्जा वला तजअल अलैना हुज्जा या रब्बल आलमीन। इलैका रब्बी फहब्बिबना वफ़ी नफ्सी लक फ़ज़ल्लिलना वफ़ी आयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना वमिन सय्यिल अख़लाक़ फ़जन्निबना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। बहुत गुनहगार है, बहुत गुनहगार। अल्लाह माफ़ कर दे कि अल्लाह अल्लाह
جمعہ کی رات ہے اللہ، جمعہ کی رات ہے، یہ مجمع میں مسافر بھی ہوں گے اللہ، یہ مجمع میں میرے جیسے بیمار بھی ہوں گے اللہ، تو بیمار کی دعا قبول کرتا نا اللہ، تو مسافر کی دعا قبول کرتا اللہ، اس مجمع میں سید خاندان کے چشم و چراغ ہوں گے اللہ، ان کی بھی دعا تو قبول کرتا نا اللہ اللہ، 7 بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ، الہ العالمین، کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے اللہ، ہم کو معاف کر دے اللہ اللہ، حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار، 40 سال کا گنہگار، چہرے پہ کپڑا رکھنے والا، اور اللہ اللہ تیری آواز آتی ہے، اس نے اپنی طاقت کا کام کر لیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کر لیا، اس کی طاقت میں تھا آنسو بہانا، میری قدرت میں تھا رحمت کا پانی بارش برسانا اللہ، ہم بھی اپنی طاقت کا یہی کام کر سکتے، ہمیں اس کے آگے کچھ نہیں آتا، ہم بھی اپنے آنسو بہاتے اللہ، بس ہم کو معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ اللہ، اگر وہ 40 سال کا گنہگار ہے، ہم بھی 40 سال کے گنہگار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں اللہ اللہ، بالغ ہونے کے بعد سے اللہ ہم کو بھی 40 سال ہو گئے اللہ، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ اللہ، رحم فرما دے اللہ، کرم فرما دے اللہ، مہربانی فرما دے، تو بہت اچھا ہے اللہ، تو بہت اچھا ہے، تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں، تو بہت پیارا ہے اللہ اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں اللہ، 10 منٹ کے بعد تو ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلا دیتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد تو گرم گرم چائے پلا دیتا ہے، تو ایک بار بھی نہیں کہتا میرا بندہ تو نے آدھے گھنٹے پہلے مجھے کیوں دھوکہ دیا اللہ، تو کبھی نہیں پوچھتا اللہ، تو کھلاتا پلاتا پہناتا اللہ، تو کریم رحمان رحیم اللہ، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تجھے تیری صفاتوں کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ اللہ، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ اللہ، تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ستاری کا معاملہ فرما دے اللہ، ہمارے گناہ چھپا دے اللہ، ہمارے گناہ چھپا کے معاف کر دے اللہ، الہ العالمین الہ العالمین، یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا اللہ، نہیں بتاتا اللہ، اپنا دکھ لوگ اندر ہی رک جائے، نہیں بول سکتے اللہ، کوئی بیوی کی لائن سے پریشان، کوئی بچوں کی لائن سے پریشان، کوئی اپنی بیماری سے پریشان، کوئی روزی میں پریشان، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا پریشان، کسی کو بول کر بھی کیا ہوگا اللہ، تیرے سامنے بولتے اللہ، وہ بیچارہ دکھ اپنے سینے میں لے کے چلتا رہتا اللہ اللہ، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ، سب کو بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ، ہم بیمار ہیں اللہ، ہم سب بیماروں کو شفا دے دے، جن کے نام لیے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے، امت کے سبھی بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، یہ مجمع میں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، ابا بہت بڑا ساتھ ہے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اللہ یہ مجمع میں ایسے بھی ہوں گے میری طرح بدنصیب، ماں بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے، ایسا لگتا بغیر بولے چلے گئے، ایسا چلے گئے اب نہیں آئیں گے اللہ، اب ماں واپس نہیں آئیں گے اللہ، یقین ہے ماں واپس نہیں آئیں گے، ابا واپس نہیں آئیں گے، قیامت میں ملیں گے، معلوم نہیں شکایت کریں گے یا راضی ہو جائیں گے، اے اللہ انہیں راضی کر دے اللہ اللہ، قبر سے ان کی توجہات عطا فرما دے اللہ، قیامت کے میدان میں انہیں راضی کر دے اللہ اللہ، ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، عطور سے معطر کر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، میرے مانگنے سے نہیں ہوتا، 7 بچے حافظ ہوئے اللہ، ان حافظوں کو تیرے سامنے رکھ کر ماں باپ کے لئے بھیک مانگتا ہوں، ان 7 بچوں کو سامنے رکھ کر ماں باپ کے لئے بھیک مانگتا ہوں اللہ، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، ان کی قبر میں جنت کی چادر اڑا دے، ان کی قبروں کو جنت کی خوشبو سے مہکا دے، الہ العالمین ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں پیارے نبی سے محبت دے دینا
پیارے نبی سے محبت دے دے اللہ. بہت دور ہو گئے نبی سے اللہ, بہت دور ہو گئے. جسم سے تو دور تھے ہی اللہ, روحانیت سے بھی دور ہو گئے. 24 گھنٹے میں قرآن یاد نہیں آتا اللہ, 24 گھنٹے میں مکہ یاد نہیں آتا, کعبہ یاد نہیں آتا, نبی یاد نہیں آتے اللہ. بہت دور ہو گئے اللہ. پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے, ان کا اتباع عطا فرما دے, ان کی اطاعت عطا فرما دے. اور اللہ یہ 7 بچے حافظ ہوئے, ان کے سامنے اللہ, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آخری دعا مانگتے اللہ, موت کے وقت ہمارے لئے آسانی کا معاملہ کر دے. مرنا ہے اللہ, ہم کو مرنا ہے اللہ, سب کو مرنا ہے اللہ. اللہ بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے اللہ. اللہ وہ بہت عجیب و غریب گھڑی ہوتی ہے جب غسل دیا جاتا ہے اللہ. اللہ اللہ لوگ ہمیں پانی سے نہلائے, تو رحمت کے پانی سے نہلا دینا. اے اللہ اللہ کفن کا کپڑا پہنا ہے, تو رحمت کی چادر اوڑا دینا. اور اللہ سب سے بڑھ کر بات اللہ, جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا اللہ, اللہ اللہ سب چلے جائیں گے اللہ, سب چلے, بھائی بھی چلا جائے گا, دوست بھی چلا جائے گا, رشتہ دار بھی چلا جائے گا, صرف جائیں گے نہیں اللہ, قبر بھی بند کر دیں گے اللہ. اور اللہ صرف قبر نہیں بند کریں گے, جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیں گے اللہ. اللہ قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہوتی ہے اللہ, اللہ پہلی رات بہت خطرناک ہوتی ہے اللہ. اللہ اللہ تیرے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ میں نہیں کہتا اللہ, پیارے نبی نے فرمایا پہلی رات گنہگار جاتا ہے اللہ, جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے اللہ. آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے, جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے, قبر میں آگ لگائی جاتی ہے, سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, اپنے غضب سے بچا لے, اپنے قہر سے بچا لے اللہ. بارش کی ضرورت ہے اللہ, پانی پہنچا دے اللہ, موسلادھار پانی دے دے, طوفان والا پانی مت دے, نفع والا پانی دے دے, موسلادھار پانی دے دے.